بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جو میں نے اس سے پیشتر یعنی کہ کل جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس کے تقریباً 5 پارٹ ہیں۔ اگر ایک پارٹ میں وہ بننا تھا تو وہ تقریباً گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا، اس لیے میں نے اس کی بالترتیب پارٹوں میں ویڈیو بنائی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی کہ کل کا جو موضوع تھا اس میں یعنی کہ مردانہ کمزوری اعضائے منویہ کی وجہ سے جو پہلا پارٹ تھا، اب دوسرا پارٹ بھی یہی ہے، یعنی کہ اس میں یہ کہ قلت منی یبوست یعنی کہ خشکی اعضائے منی سے، یعنی کہ مردانہ کمزوری اگر منی میں خشکی پیدا ہو جائے، ان اعضاء میں خشکی پیدا ہو جائے جو منی پیدا کرتے ہیں، اس کی علامات الگ ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں آج گزارش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو بالترتیب اس کی 4 یا 5 پارٹ ہوں گے، تو تاکہ آپ کو ہر پارٹ میں اس کی آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی اور علاج کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو چلو کرتے ہیں اس کی آج شروع کرتے ہیں کہ یہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ جب مادہ تولید پیدا کرنے والے اعضاء میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو خشکی منی کے حجم کو گھٹا دیتی ہے۔ وہ اعضاء جو منی پیدا کرتے ہیں، اگر اس میں خشکی پیدا ہو جائے تو پھر منی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب یہ ہیں: حرارت اعضاء منویہ کا متواتر گرم رہنا یعنی کہ خشک رہنا، جو منی اعضاء پیدا کرتے ہیں ان کا متواتر خشک رہنا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خام کشتہ جات کا استعمال کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ کچا کشتہ کھا لیتے ہیں اس کے بھی اندر کے جو اعضاء ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں اور وہ منی پیدا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو بھی مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور وہ کشتہ کون سے ہیں؟ چاندی کا کشتہ ہے، سینکھیا کا، جس کو ہم زہر بھی کہتے ہیں، سم الفار بھی کہتے ہیں، زہر مورا بھی کہتے ہیں اس کے مختلف نام ہیں، شنگرف ہے اور تانبا ہے۔ یہ 4 ایسے کشتے ہیں کہ اگر ایک خام کچے جس کو کہا جاتا ہے کھا لیے جائیں تو وہ اعضاء جو کہ منی پیدا کرتے ہیں اس میں خشکی آ جاتی ہے، یبوست۔ اس وجہ سے بھی آدمی کو ضعف با کی شکایت ہو جاتی ہے، یعنی کہ مردانہ کمزوری کی علامات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور آگے جو اگلی وجہ ہے وہ اگر یہی کشتہ جات صحیح بھی کھا لیے جائیں، یعنی کہ وہ بالکل صحیح بنے ہوں اور جو طبیب نے اس کے ساتھ غذا بتائی ہو، اگر اس کے مطابق غذا نہ لی جائے، نہ کھائی جائے، تو پھر بھی وہ کشتہ جات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے جو طبیب حضرات ہیں ان کشتہ جات کو استعمال کرانے سے پہلے مریض کو سخت تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی اتنی خوراک اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے۔ تو جو لوگ طبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوراک استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو وہی کشتہ جات بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور وہ اس کو جوان رکھتا ہے اور اس کی جو مردانہ طاقت ہے اس کو بحال رکھتا ہے اور اس کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ کشتہ صحیح ہے اور اس کے مطابق جو مریض ہے اس نے خوراک لی ہے تو کبھی وہ کشتہ جو ہے اس کو نقصان نہیں دے رہا بلکہ اس کو جوان کر دے گا۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ علات منی لاغر اور سرد ہوں گے،
یعنی کہ جو منی کے آلات ہیں وہ بالکل لاغر ہو جاتے ہیں اور اس میں سردی پیدا ہو جاتی ہے۔ منی قلیل مقدار، یعنی کہ منی بہت ہی کم، غلیظ اور بے مشکل دیر میں خارج ہوتی ہے، یعنی کہ وہ منی بھی غلیظ ہوتی ہے، اس میں پس وغیرہ ہوتی ہے، اور آگے جو دوسری وجہ ہے کہ وہ بہت ہی کم خارج ہوتی ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ بدن دبلا پتلا، یعنی کہ کمزور، اور اس میں گوشت و خون کم ہوگا، اس میں گوشت بھی کم ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آئیں گی، اور اس میں خون کی مقدار جو ایچ بی ہے وہ بھی چیک کرا رہے ہیں، وہ بھی کم ہوگی۔ عام کمزوری ظاہری طور پر نظر آئے گی، جسم جو ہے نا وہ ظاہری طور پر بھی آدمی کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی کمزور ہے۔ نیند کم یا بالکل نہیں آئے گی۔ وہ آدمی مختلف وہم میں مبتلا ہوگا، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہمی آدمی ہے، وہم کا علاج کوئی نہیں ہے، تو وہ آدمی وہم میں مبتلا رہے گا اور وہ سوچتا ہی رہے گا۔ اب اس کا علاج کا اصول کیا ہے، یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ دل کو فرحت دینے والی اور بدن کو رطوبت پہنچانے والی غذائیں استعمال کرائیں، یعنی کہ جو دل کو فرحت بخشیں اور جو رطوبت پیدا کرے، یعنی کہ جو منی پیدا کرنے والی غذائیں ہیں وہ استعمال کرائیں، اور دعائیں بھی وہی استعمال کرائیں جو کہ آدمی کو مولد ہیں، یعنی کہ مولد طب میں کہا جاتا ہے کہ جو دعائیں منی کو پیدا کرتی ہیں وہ دعائیں اس میں کثرت سے استعمال کرائیں، اور وہ غذائیں بھی استعمال کرائیں جو کہ منی پیدا کرتی ہیں یا رطوبت پیدا کرتی ہیں، اور ایسے ہی عمل کرے جن سے رطوبت بدن میں بڑھ جائے، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سویا جائے، نیند زیادہ یعنی کہ پوری کی جائے۔ یہ اس کا بہترین جو ہے نا سب سے پہلے یہ علاج کرنا چاہیے۔ اور دعائیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعائیں کون کون سی دینی ہیں۔ ایک گوگرو آپ پنساری کی دکان سے لے لیں، اس کو پیس کر گائے کے دودھ میں بھگو دیں، جب خشک ہو جائے تو اس کا سفوف اس کو پیسنا اور گائے کے دودھ میں اس کو بھگو دینا ہے، یعنی کہ اس کی مقدار کیا ہے کہ 10 تولے آپ گوگرو لے لیں اور 20 تولہ جو ہے نا وہ گائے کا دودھ لے لیں۔ 10 تولے گوگرو کو آپ نے سفوف بنانا ہے اور 20 تولہ دودھ میں اس کو بھگو دینا ہے۔ جب اچھی طرح خشک ہو جائے تو اس کا سفوف جو ہے وہ آپ نے 6 ماشا لے کر صبح و شام گائے کے دودھ کے ساتھ ہی اس کو استعمال کرنا ہے جس میں شہد ملا ہو۔ تو یہ اس کی بیماری کے لیے بہت ہی، جو خشکی کی وجہ سے ان کو مردانہ کمزوری ہوئی ہے، ضعف با ہوا ہے، اس کے لیے بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اس کے بعد ارک ماء الجبن، ارک شمیر، یہ آپ نے جو ارک ماء الجبن ہے یہ 2 تولہ لینا ہے۔ ارک شمیر آپ نے جو ہے نا یہ بھی 2 تولے لینا ہے۔ شربت اناب یہ بھی آپ نے 2 تولہ لے کر اس تینوں کو ملا کر صبح و شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک خوراک ہے صبح کی، اور اتنی ہی خوراک جو ہے وہ شام کی ہے۔ ماء الجبن 2 تولہ، ارک شمیر 2 تولہ اور شربت اناب 2 تولہ، ٹوٹل ہو گیا 6 تولہ۔ 6 تولہ آپ نے صبح اور 6 تولہ ہی شام کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بکری کا دودھ، شربت اناب، بکری کا دودھ بھی آپ جو ہے نا 1 پاؤ لے لیں، اور شربت اناب اس میں جتنا میٹھا ہو سکے اس مقدار سے آپ میں اس میں ڈال کر صبح شام، یعنی کہ یہ 3 دن تک آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر 1 تولہ جو ہے روزانہ بڑھا کر دودھ کو 41 تولہ تک لے جائیں، شربت بقدرے ذائقہ بڑھاتے جائیں، یعنی کہ 3 تولہ سے آپ نے شروع کرنا ہے دودھ کو۔ سٹارٹ میں آپ نے صرف 3 تولہ لینا ہے اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے 41 تولہ تک لے جانا ہے۔
وہ پہلے میں نے پاؤ کا ایک لفظ استعمال کیا، وہ مجھ سے غلطی سے نکل گیا ہے، لیکن وہ اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں۔ تو یہ 3 تولہ سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے 1 تولہ روز کا بڑھانا ہے، اور 48 تولہ تک لے جانا ہے۔ جب 48 تولہ پر پہنچے تو 3 دن تک 48 تولہ ہی اس کو پلاتے رہیں، پھر 1 تولہ آپ گھٹاتے جائیں۔ جب آپ 48 تولہ تک چلے جائیں، 3 دن لگاتار 48 تولہ تک اس کو پلائیں، اس کے بعد پھر واپسی آئیں، یعنی کہ 1 تولہ اس کو گھٹاتے جائیں۔ جب 10 تولہ پر پہنچے تو 3 دن تک پھر آپ اس کو 10 تولہ پلا کر پھر 3 دن تک ناگا کریں۔ ناگا کرنے کے بعد دوبارہ آپ اس کو واپسی پر 3 تولہ تک لے آئیں۔ تو یہ اس مرض کے لیے جن کو یبوست کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے نامردی یعنی کہ مردانہ کمزوری ہوئی ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور اس کے بعد خریرہ، آپ نے مغز بادام، میٹھے بادام آپ نے لینے ہیں 5 عدد۔ مغز تخم کدو میٹھے یعنی کہ مغز تخم کدو شیریں، یہ بھی آپ نے 2 ماشا لینے ہیں۔ مغز تخم تربوز 2 ماشا، مغز تخم پیٹھا 2 ماشا، مغز تخم خیاری 2 ماشا، تخم خشخاش سفید 4 ماشا، دودھ 20 تولہ میں پیس کر بقدر ذائقہ مصری ملا کر ارک کیوڑا، ارک بید مشک اس کے ساتھ ملا کر آپ استعمال کرائیں۔ اگر موسم سرما ہے تو ارک کیوڑا اور بید مشک استعمال نہ کرائیں، اس کی جگہ گھی 2 تولہ میں 2 عدد یا 3 عدد لونگ اس کو اچھی طرح کڑکڑائیں، یعنی کہ آگ پر جب پک جائیں وہ گھی میں، تو اس میں جو اوپر والی میں نے دعائیں بتائی ہیں، یعنی کہ مغز بادام، مغز تخم کدو، مغز تخم تربوز، مغز تخم پیٹھا، مغز تخم خیارین، تخم خشخاش سفید اور دودھ، ارک کیوڑا اور ارک بید مشک کی جگہ آپ نے یہ جو 2 تولہ گھی لیا ہے، اس میں وہ صفوف ملا کر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کو صبح اور شام یہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حلوہ گزر یعنی کہ گاجروں کا حلوہ، پیٹھا کا حلوہ، بادام کا حلوہ یہ گرم دودھ کے ساتھ صبح شام استعمال کرائیں۔ اس کے علاوہ روغن کدو، روغن کاہو، روغن گل تالو، سر اور تمام بدن پر اس کو آہستہ آہستہ اس کی مالش کریں، یعنی کہ طب میں اس کو تدہین کہتے ہیں۔ تو ان روغنیات کی مثلا روغن کدو، روغن کاہو، روغن گل تالو، ان کی آپ نے پورے جسم پر اور سر پر اس کی مالش کرنی ہے، خصوصاً پیڑو، خسیا، کانجران پر ان جگہ پر ضرور مالش کریں۔ اگر قبض ہو تو روغن بادام 3 ماشا سے 1 تولہ تک رات کو سوتے وقت روزانہ استعمال کرائیں۔ اگر قبض زیادہ ہو، شدید ہو تو 1-2 روز 2 تولہ کھلائیں، استعمال کرائیں تاکہ 1 آدھ دست آ جائے۔ اور اس کو غذائیں کون سی استعمال کرانی ہیں؟ بدن میں رطوبت پیدا کرنے والی غذائیں، مثلا دودھ، چاول، دودھ دلیا مکس، دودھ چاول کے ساتھ جس کو ہم پنجابی میں کھیر بھی کہتے ہیں، دودھ چاول مکس کر لیں، یا دودھ دلیا بنائیں، دودھ ساگودانہ بنا لیں، دودھ تھولی، یعنی کہ یہ سب چیزیں حریرہ رولے کا دودھ میں پکا کر دودھ گھی مکھن بکثرت کھلائیں۔ شوربہ فربہ بیڑ بکری بطخ کے گوشت کا خوب گھی ڈال کر ریسہ پکا کر کھلائیں۔ یخنی یا شوربہ یعنی کہ ہڈیوں کے جو گودے کی ہے کچل کر پکائیں، نہایت مفید اور عمدہ شے ہے۔ بادام، پستہ، کھوپرا وغیرہ شکر کے ساتھ استعمال کرائیں۔
اور اس کے لیے پرہیز جو ہے خشکی پیدا کرنے والی غذائیں نہ استعمال کریں اور نہ ہی وہ دعائیں استعمال کرائیں. زیادہ نہ جاگیں. شاعری، شطرنج یا کوئی اور ایسا ہی کھیل یا کام جس سے دماغ میں سوچ و فکر زیادہ ہوتا ہے مضر صحت ہے. گرم مسالہ جات، سرخ مرچ وغیرہ نہ کھائیں. گرم اقسام کے کام نہ کریں جس سے پسینہ خارج ہو. سینکھیا، شنگرف، گندک، دتورا وغیرہ اس قسم کے مرکبات ان حالات میں سخت مضر ہیں. اگر خام کشتہ جات مرض کا سبب ہوں تو عرق مخرج کشتہ جات یعنی کہ مرتبہ مؤلف استعمال کرائیں. یعنی کہ اگر اس کی وجہ خام کشتہ ہے تو جو عرق مخرج یعنی کہ وہ عرق اس کا نام ہے جو اس کشتہ جات کو خارج کرتا ہے وہ استعمال کرائیں تو بہت جلدی اس کو فائدہ ہوگا. باغوں دریاؤں کی سیر، طبیعت کو خوش رکھنے والی اشیاء یہ آپ استعمال کریں، سیر وغیرہ کریں تو یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ آب زن یعنی کہ سرد پانی میں صبح و شام بٹھایا کریں، یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. مثلا رات کو سوتے وقت سرد پانی میں پیڑو، عضو تناسل، خسیے اور سیون کو دارا کریں. سرد پانی اگر موسمی لحاظ سے میسر نہ آئے تو برف سے کام کر لیں. نمبر 2، موسم سرما کے علاوہ ہر موسم میں سورج نکلنے سے پہلے سرد پانی سے غسل کریں اور 1-2 میل جنگل کی سیر کو جایا کریں. رات کو بھی 1-2 میل ٹہل کر سویا کریں. نمبر 3، اسفنج یعنی کہ سپنج جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس کے ذریعے سرد پانی سے کذیب، خسیتین، سیون وغیرہ کو دھوئیں اور ٹھنڈے پانی کی گدی سیون پر باندھیں. نمبر 4، پانی کے ٹاپ میں 5 منٹ سے رفتہ رفتہ بڑھا کر 15 منٹ تک اس ترکیب سے بیٹھا کریں کہ ایک بڑا ٹپ لے کر اس میں سرد پانی اس قدر ڈالیں کہ بیٹھنے کے بعد کمر اور کولے ڈوب جائیں اور پانی ناف تک آ جائے اور باریک نرم کپڑا ہاتھ میں لے کر پیڑو اور سیون کو آہستہ آہستہ ملتے رہیں. اگر مرض قوی ہو تو ٹپ کا بھی دن میں 2-3 مرتبہ تک کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر مرض بہت پرانا ہے تو ایک دن میں 2-3 مرتبہ کر سکتے ہیں. اس سے اعضائے تناسل کے کرب و جوار اور خصیوں کا دوران خون انعکاسی طریق بے تحریک حاصل کرتا ہے. نیز خود عضو تناسل کو بلا واسطہ تقویت پہنچتی ہے، آنتوں کو بھی تقویت پہنچتی ہے اور قبض رفع ہو جاتی ہے. یہ عمل ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں ہوا نہ آتی ہو یعنی بند کمرے میں ہو. اس کے لیے سخت مضر ہے یعنی کہ ہوا اس کے لیے بہت ہی سخت نقصان دہ ہے. اس کے بعد فوراً کھلی ہوا میں نہ آنا چاہیے بلکہ بدن کو خوب اچھی طرح صاف کر کے کچھ دیر اسی جگہ آرام کریں. نمبر 5، ٹھنڈے پانی یا برف سے سرد کیے ہوئے پانی کو پچکاری یا برف سے سرد کیے ہوئے کوکنار کے جوشاندے کی بنا میں کے سائز میں پچکاری لینی بھی حد مفید ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد 1 اونس والی شیشی کی پچکاری سرد پانی یا جوشاندہ کو کوکنار سے بھر کر اسے کذیب میں دیں اور اس کا منہ بند کر دیں. اب کذیب کو پیڑوں سے ملا کر پانی احلیل میں اتار کر آستہ سے پچکاری نکال لیں اور منہ بند کر دیں کہ پانی اندر رہ جائے. پانی کو 2-3 منٹ تک اندر رکھیں، اس کے بعد خارج کر دیں. اس طرح 3-4 پچکاریاں ایک مرتبہ میں کریں اور دن میں 2-3 مرتبہ ایسا ہی عمل کریں. نمبر 6، سرد پانی کا حقنہ کرنا بھی ذکائے اس مرض کے لیے بہت ہی مفید ہے اور قوت با پیدا کرتا ہے. دن میں 1-2 مرتبہ کیا کریں. جب مرض بہت ہی زیادتی پر ہو تو برف
रबड़ की थैली में रखकर रीढ़ की हड्डी की जगह देर तक रखें। ये नाज़रीन इसके लिए आबेजन है। अगर इस तरकीब के साथ आप इसका इलाज करेंगे तो इलाज इसका मुमकिन है। तो नाज़रीन मेरी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी दें और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक का इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।